اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچے اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے۔ خدا کی قدرت دیکھو، فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، بڑا شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، دیکھا تو چھوٹی سی نکلی۔ بڑا شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، دیکھا تو بہت چھوٹی سی نکلی۔ یہ عرض کرنا تھا کہ بڑے زور شور سے الیکشن کرائے جا رہے تھے۔ کون کروا رہا تھا یہ الیکشن؟ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، جو سب سے بڑا چور ہے پاکستان کا، جو سب سے بڑا ڈاکو ہے پاکستان کا، عذاب میں ڈال دیا ہے پورا پاکستان کو۔ الیکشن کروایا ہے انہوں نے، بڑا اعلیٰ الیکشن کروایا ہے۔ ارے ہمارے پاکستان کا جب سپریم کورٹ کا جج اگر وہ چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اسلام آباد کا ڈاکو ہوگا، خریدا ہوا ہوگا، پرچیز کیا ہوا ہوگا، اور اس کے علاوہ ساری پولیس، الیکشن کمیشن، تمام جتنے بھی ادارے ہیں سارے بکے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اعلیٰ درجے کی چور جو پاکستان کو بیچنے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی اعلیٰ قسم کی بات کرتا ہے یہ۔ ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ اپنے ہی ملک کی طاقت کو اپنے ہی ملک تباہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یہ سارے تمہیں بیچ رہے ہیں اور تم لوگ بک رہے ہو۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ، کس نے تمہیں بتایا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ؟ بغیرت فوجیوں اور بغیرت کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ بلینز آف ڈالرز کماتے ہو۔ وہ نواز شریف کو لایا جاتا ہے چارٹرڈ پلین میں، چونکہ ان سے دولت ملتی ہے بہت۔ بڑے بڑے یہ سخی لوگ ہیں، بڑے بڑے شاہی لوگ ہیں، بڑے بڑے یہ کاریگر لوگ ہیں، اور چارٹرڈ پلین میں وہ آتے ہیں جناب، اور ان کے قدم بوسی کے لیے فوج کے لوگ جاتے ہیں۔ چند لوگ ہیں ہمارے فوج کے، وہ لوگ جو پوجا کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، ان کے لیے دولت، انہیں معلوم ہے کہ الیکشن میں کامیابی تو ان کو ملے گی نہیں، لیکن ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاور بہت بڑی پاور ہے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا حال کیا ہونا ہے۔ چوتھی دفعہ یہ لائے جا رہے ہیں اور یہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ 2 سال کے اندر تماشا روز ہوتا ہے سب روز تماشا میرے آگے۔ میں تو روز دیکھتا ہوں اور تو تماشا ہی لگتا ہے مجھے۔ بڑا شور سنتے تھے کہ الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا، اور آنیسٹلی ہوگا، یہ ہوگا۔ اب جو دیکھا تو سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں اسی الیکشن کے دوران، اس میں بلینز آف روپیز الیکشن کے نام پہ کھا گئے ہیں، ملک کو مقروض کر دیا، پیسے ہمارے کھاتے ہیں، ٹیکس غریب کے آدمی کے، غریب تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ بولے گا بھائی آپ ان لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ 40 سال سے وہ زرداری مافیا جو ہے، زرداری مافیا کا اندازہ کیجئے۔ کراچی واز اے بیوٹیفل سٹی، کراچی واز دا پاکستان، کراچی واز کیپٹل سٹی آف دا ورلڈ میں جانا جاتا تھا، اور وہاں سے بڑے بڑے سائنسدان، ایجوکیشنسٹ، کریکٹر کا انڈسٹریز لگانے والا، سارا
पाकिस्तान का कराची में होता था। जितने भी लोग गए हैं बड़े बड़े तमाम सारी इंडस्ट्रीज सारी, यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिस्टम था वो कराची में था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने बनाया था। वो गलती कर दी है बहुत बड़ी। एक साहब बल्कि बड़े बहुत राइटर भी हैं, बड़े स्कॉलर भी हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट उसके होते थे, कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट कांग्रेस का, हमारे जनाब, मैं क्या बात बताऊं, उन्होंने बुक में अपनी लिख दिया था, इंडिया विंस द वॉर। उसमें अपनी बुक में लिखा था कि ये टाइम होंगे और ये पाकिस्तान के पहले पाकिस्तान इस तरह टूटेगा, फिर वो दूसरा लाके वो तोड़ेगा, और फिर उसके बाद में फिर ये डाकुओं ही के हाथों में चला जाएगा, फिर वो रोज लूटते रहेंगे और डसते रहेंगे, गरीब को अय्याशियां खुद करते रहेंगे। और यहाँ पर तो बल्कि अब तो ये हो गया है कि हर आदमी, किसी को भी आप नहीं, पुलिस का एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो ईमानदारी से, जितने यहाँ पर अदारे हैं सारे करप्ट माफिया हैं, जितने यहाँ पर वो जो हरकारे हैं सारे करप्ट माफिया हैं। नवाज, शहबाज, जरदारी और मुल्ला, यहाँ तक कि वो दाढ़ी रखे हुए जो पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, उसका ये आलम है कि वो उन्हें बड़ा खुश होता है कि पाकिस्तान को तबाह करके, पता नहीं क्यों इतनी खुशी उसको होती है। इतनी दौलत लूट के लेके गया है कि उसके पास हिसाब ही कोई नहीं है। तो यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम अदारे, हाई कोर्ट, सारे उसके अपने कदम बोसी के लिए और उसके लिए तैयार बैठे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान जाता है तो जाए, लेकिन इनके करप्शन के सारे केसेस माफ कर दिए। इसलिए माफ कर दिए कि ये इनके लिए बहुत बड़ा कमाल करता है, बड़ी शान वाला आदमी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आजाद किस्म के फिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये भेड़िए बैठे हुए हैं ना, कि जैसे ही कोई वो आएगा वो रोटी एक टुकड़ा वो खा जाएंगे उसका। इंसान को भी जानवर बना दिया है, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, क्योंकि ये आदमी भी नहीं है, ये तो भेड़िए है, इंसान को खा जाते हैं। और ये पाकिस्तान को खा गए पूरा, कराची से लेकर के पूरा, अगर आप कराची से ले लें तो पेशावर छोड़ दिए, पेशावर में तो ये जा ही नहीं सकते। वहां तो वहां इनका जो सिर्फ रह गया है हमारा सिस्टम, वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में रह गया है, पंजाब में, कराची में, सिंध में, और बाकी तो पूरे हर जगह पर इमरान खान पीटीआई का जो इलेक्टेड 75% इलेक्ट हुआ है वो वोट लेकर के, लेकिन उसके वोट की कोई कीमत नहीं है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, बट ये इनको प्राइम मिनिस्टर सूट नहीं करता इमरान खान, क्योंकि ये इनके काबू में नहीं आएगा, ये इनके जूते नहीं चाटेगा, ये इनको बल्कि ये है कि किसी उस सिस्टम में नहीं इनके साथ गुजारा कर सकता है। एक ही आदमी आया जो पाकिस्तान में ऑनेस्ट है, इनके मुतालिक भी मैंने पहले भी बता दिया था कि तुम लोग अगर इमरान खान को, पीटीआई का जो सबसे बड़ा लीडर है, जो इंसान है, तुम लोग तो इंसान हो, तुम्हें तो कहना भी मुश्किल है, इंसान हो ही नहीं सकते। तबाह बर्बाद करने के लिए पूरे पाकिस्तान को जो आप लोग मौजूद हैं, तो इमरान खान को क्यों इलेक्शन लड़वाया, क्यों इलेक्शन में, और फिर उसके इलेक्शन को चोरी करते हो, बल्ला उसका चोरी कर लिया। किसने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डाकू। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डाकू। किसने? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पुलिस पंजाब, पुलिस
اسلام آباد سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، 4 حکومتیں بدلی گئی ہیں اور مذاق بنا ہوا ہے، لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، اور ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے وہ لے جانا چاہتا ہے قابلیت کے علم کے۔ ہم بہت قابل لوگ ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، اسلام کا نام لینے والے یہاں پر اب مار دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے یہودی ہے، یہ اسرائیلی ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ان کا اپنا سسٹم جو ہے نا، اپنی نظام جو ہے، وہی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انڈسٹریز لگانے والا کراچی شہر اور غریب آدمی کو وہ دینے والا شہر، تمام ایجوکیشن اور ساری چیزیں دینے والا کراچی شہر، تمام سسٹم کو چلانے والا کراچی شہر، اور ہمارے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں، سارے اب کرپٹ مافیا، زرداری نے اس کو چینج کر دیا ہے۔ اب کراچی میں ڈاکو راج چل رہا ہے، شہر میں بھی ڈاکو ہے، گھروں میں بھی ڈاکو ہیں، اندر بھی ڈاکو ہیں، بارڈرز پہ بھی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ہمارے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے فوج جاتی ہے تو جائے، آپ ایٹمی پاور آپ جاتی ہے تو جائے، آپ کا اگر کوئی بھی سسٹم جاتا ہے تو جائے، ہیل ود پاکستان۔ یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے، ہماری فوج کو توڑنے کے لیے، ہمارے تمام ایٹمی پاور کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ ان سے پیسے ملتے ہیں، ان سے دولت ملتی ہے، اور حرام کی دولت چاہتے ہیں یہ لوگ، وہی چل رہا ہے سلسلہ۔ اب یہ آپ اپنا یہ جتنا بھی سسٹم ہے، ایک وقت آئے گا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا، قدرت کا قانون ہے، اس کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہے، جب یہ آ جائے گا، دجال یہاں سے پکڑا جائے گا، دجال کی جو اس کے بعد اس کے پیچھے جو کیڑے لگیں گے، اس کے پیچھے جو مکوڑے لگیں گے، یہ کیڑے مکوڑے یہی ہیں جو پھر رہے ابھی، سارا کام سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ پاکستان کی تباہی، آپ لوگ مبارک ہو، ہمارے عوام کی تباہی، 23 کروڑ عوام تباہی میں پڑا ہوا ہے، بربادی میں پڑا ہوا ہے، پریشانی میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز تم لوگوں نے مہنگی کر کے، اور اس کا مال خود کھا رہے ہو، غریب کو مار دیا ہے، غریب کی حالت خراب، اور الیکشن بھی سبوتاج کر دیا ہے، دنیا چیخ رہی ہے، چیخنے دو، گھر والے چیخ رہے ہیں، چیخنے دو، فوج چیخ رہی ہے، چیخنے دو، فوج کچھ کہتی ہے، یہ خود کہتے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، طبیعت ایسی خوش کر دی ہے، پورے پاکستان تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور کولیپس بھی ہو ہی گیا ہے، آپ نے رکھا کیا ہے، لیکن وہ ہے آپ کے پاس میں جو ان لاکھوں نے لے کے، اب یہ پھر آئے ہوئے اسی کام کے لیے، ایک کہتا ہے مجھے پریزیڈنٹ بننا ہے، ایک کہتا ہے مجھے وائس پریزیڈنٹ بننا ہے، ایک کہتا ہے مجھے اسمبلی کا اسپیکر بننا ہے، دوسرا کہتا ہے پرائم منسٹر بننا ہے، وہ اس کی کرپٹ مافیا کی بیٹی کہتی ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بن جائے گی، بہت اچھے، بہت اعلیٰ، بناؤ بناؤ بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ ہم اعتراض کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، پاور تو چیف منسٹر کے پاس ہے، پاور تو چوروں کے پاس ہے، ڈاکوؤں کے پاس ہے، چیف جسٹس بھی چور ہے، ڈاکو ہے، اور تمام جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے، ہر ادارہ، نیپرا، فلانا، ڈمکا، اور وہ اپنا دوسری جتنی فورسز ہیں، سارے ڈاکو چور بنے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے ڈاکو جو بیٹھے ہیں، یہ شریف آدمیوں کے ساتھ تھوڑی گزارا کر سکتے ہیں، یہ چوروں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں نا، انہوں نے پورے پاکستان چور اور ڈاکوؤں میں بدل دیا ہے۔ بہرحال آپ کو یہ تباہی کچھ عرصے کے لیے اور کر لیجیے، نظام آنے والا ہے، حافظ جی کا نظام ختم ہونے والا ہے، خود اپنی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، سارے مینٹل پاور ان کی ختم ہو چکی ہے، دماغ ختم ہو چکا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے اندر تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے،
जो समझते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कोई आदमी उसके कैलिबर का नहीं मिल रहा आपके पास। यहाँ पाकिस्तान में सारे डाकू और बदमाश और चोरी मिलते हैं, और ये सरजमीन भी वैसी है कि यहाँ पर पैदा भी डाकू होते हैं। आप लोग रंजीत सिंह की औलादों में से भी है, और वो हराम जो यहाँ पर जानवर हुआ करते थे, आज वो इंसान बन गए, इंसान ही बन गए, आदमी बन गए, और पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और तबाह हो रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का तबाह हो चुका है, तब तबाही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। जो जो बेज़मीर अपनी औलाद को भेज दें, औलाद को खा जाएं, अपने फौज के बच्चों को खा जाएं, फौजियों को खा जाएं, फौजियों को तबाह कर दें, वो अपने मुल्क को बेच दें और उनके हाथ भेज दें, जो कि आपके पाकिस्तान की ताकत है, वो पाकिस्तान की ताकत एटॉमिक पावर को बेच रहे हैं। ये आए इसीलिए हैं बेचने के लिए, और वो अपना उसको उनको दिहाड़ी दी जाती है, और उनको अपना टिप्स दे दिया जाता है। वो फौज समझती है कि हम बहुत बड़े, हमारी फौज बहुत आला है, लेकिन ये जो चंद लोग बैठे हैं, ये इसको तबाह करने के लिए बैठे हैं, और उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें होश नहीं है। एयरफोर्स का भी यही आलम है, नेवी का भी यही आलम है, और हमारे सारे कमांड का आलम यही है। क्योंकि ये बैठा हुआ है, जो ये चार चार पांच आदमी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है, और ऐसे लोगों को आप चाहते हैं, आप तबाह करना चाहते हैं, तो ये कर तो लीजिए आप, लेकिन ये चंद दिन की कहानी है, उसके बाद में ये सब खत्म हो जाएगा। कुदरत का कानून जो है वो अल्लाह ताला वो जानता है कि दज्जाल को कब निकालना है यहाँ से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।